لیکن آج مسلمانوں پر افسوس ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر غیر مسلموں کے طریقے داخل ہو چکے ہیں. ہماری وضاحت، ہمارا لباس و پوشاک کے اندر غیر مسلموں کی مشابہت ہو چکی ہے. ہم لوگ اپنی وضاحت کے اندر غیر مسلموں کا طریقہ اپنا رہے ہیں. ایک مسلمان صبح کے وقت اپنی داڑھی پر اسرا پھروا کر کے غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کی سنت ہے اور ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ داڑھی کو رکھے، اور جو شخص داڑھی پر اسرا پھروائے یہ کام ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے مسلمان بالوں کو چھوٹا بڑا کر کے کٹواتا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیتا ہے. چنانچہ جب اس سے کہا جائے کہ بھائی چھوٹے بڑے بال رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو کہتا ہے کہ حضرت یہ تو فیشن چلا ہے، یہ تو نیا فیشن ہے، لہٰذا ہمیں اس کام کی کرنے کی اجازت دے دی جائے. اسی طریقے سے مسلمان کھانے پینے کے اندر غیر مسلموں کا طریقہ اپناتا ہے. غیر مسلم حیوان اور درندوں کی طرح کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے، تو ہمارا مسلمان بھی میرج ہال کے اندر کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتا ہے، درندوں کی مشابہت اور غیر مسلموں کا طریقہ اپناتا ہے اور اس کو فیشن سمجھتا ہے. اسی طریقے سے لباس کے اندر مسلمان غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتا ہے. ہماری بہن بیٹیوں کے لباس اتنے چست اور باریک ہو چکے ہیں کہ ان کا بدن صاف طور پر نظر آتا ہے. ماں باپ کی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی شرم و حیا کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے کہ ہماری نوجوان بیٹیاں بہنیں اس طریقے کا لباس پہن کر کے بازار میں اور مارکیٹ کا گشت کر رہی ہے. اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ میں کوئی برا عمل ہو جائے، کوئی ان کے ساتھ میں حادثہ پیش آ جائے، تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر غیر مسلموں کو طریقوں کو نکالنا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقالی کرنی ہوگی. صحابہ کرام نے جو طریقے اپنائے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا. اسلاف نے جو طریقے ہمیں دیے ہیں ہم ان طریقوں پر زندگی گزارے، یہی اسلام کا فریضہ ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے.